قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے اندر پیدا ہوئے، اسی میں ہی کثیر علماء کا اجماع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، اس کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن اس میں راجح حکم جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے اور وفات 12 ربیع الاول کی ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے علماء کے ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں، اس پہ کثیر علماء متفق ہیں۔ دین نام ہے وحی کا، دین نام ہے وحی کا، وحی کے علاوہ کچھ بھی دین نہیں ہے، وحی کے علاوہ کچھ بھی دین نہیں ہے۔ جو وحی نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، اور دین ہوتا ہی وہی ہے جو منزل من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہو، وہ قرآن کی شکل میں ہو، وہ احادیث کی شکل میں ہو، اس کو کہتے ہیں وحی۔ یعنی وحی جلی اور خفی، قرآن کی شکل میں تب بھی وحی، اور صحیح احادیث کی شکل میں ہو تب بھی وحی ہے۔ اور جو کوئی قرآن اور سنت کی پیروی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت والا کہتا ہے۔ جو قرآن اور حدیث کی پیروی نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت والا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ سب کے سب تم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے فارغ کر دیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے ہدایت کو لائے گا، ہدایت پہ آئے گا، اللہ کی وحی پہ آئے گا، جو میری طرف سے ہے، وہ ہدایت والا ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہدایت اللہ کی طرف سے کہہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی وحی پہ چلنے سے ہے۔ یہود و نصارہ جو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ خود تو گمراہ ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ اب ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی
صحیح راستے سے ہٹائیں، وحی کے راستے سے ہٹائیں، قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹائیں، انہوں نے حربے استعمال کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں حتیٰ کہ تم ان کی ملت کو اختیار کر لو، جیسے یہودی ہیں عیسائی ہیں تم بھی ہو جاؤ، پھر وہ راضی ہوں گے تم سے۔ وہ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں وحی سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں قرآن و حدیث کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کل کہہ دیجئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کو چھوڑ کے اپنے دلوں کی اپنی خواہشوں کی پیروی کرو گے، یعنی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اگر اپنی من مانی کرو گے تو اللہ فرماتا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے علاوہ تمہارا کون مددگار اور تمہاری نصرت کرنے والا کوئی ہے؟ یعنی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور ساتھ اللہ نے واضح فرما دیا کہ سن لو ہدایت میری طرف سے ہے، اور قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد اگر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق کوئی نئی نئی نیکیاں بنانے لگ جائے گا، نئی نئی نیکیاں، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یاد رکھیں وہ نیکی نیکی نہیں ہے جس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر نہ ہو۔ موٹی سی بات، وہ نیکی نیکی نہیں ہے جس کے اوپر محمد الرسول اللہ کی مہر نہ ہو، وہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ پھر آگے مزید فرما دیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی بھی دین لائے گا، کوئی بھی دین لائے گا، اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے، اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ ہے دین، وہی جو اس کو چھوڑ کر کچھ اور لائے گا اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کروں گا، مجھے چاہیے قرآن اور حدیث، اس کے مطابق عمل چاہیے، اگر اس کے علاوہ کچھ لاؤ گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کا موقع پر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، ہم نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت صحابہ نے بھی گواہی دی تھی، آج ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے گئے۔ کیا آپ اس بات پہ شاہد ہیں؟ اور جو شخص شک کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے نہیں گئے، ہم نے دین مکمل کیا ہے، وہ شخص مسلمان رہ سکتا؟ اور بولو رہ سکتا؟ یہ شک کرنے والا کون ہے؟ جو شک کرتا ہے اور ایسے ایسے واقعات اور باتیں گھڑتا ہے اور یوں ظاہر کرتا ہے کہ جیسے دین محمد الرسول اللہ نے مکمل نہیں کیا، کچھ باتیں چھوڑ گئے تھے، اپنی امت کے لیے کچھ چھوڑ کے گئے تھے۔ آج صبح مجھے کسی نے کلپ بھیجا، پہلے میں نے سنا ہوا ہے، بڑے بڑے نامور جبے کبے والے، لمبی لمبی دستاریں پہننے والے واقعات بیان کرتے ہیں، اور ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نعوذ باللہ کچھ نہیں کر گئے، ہمارے باپوں نے کیا ہے سب کچھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ محمد الرسول اللہ جو رات کے پچھلے پہر اس قدر روئے، اس قدر روئے
کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ میرے محمد سے پوچھ کے آؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جبریل نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے امتی امتی، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جبریل امین کو پیغام دیا کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کریں گے، آپ مانگتے جائیں گے، ہم دیتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اے میرے نبی آپ راضی ہو جائیں گے امت کے معاملے میں، تب جا کے ہم بس کریں گے، جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کیا کہتا ہے مولوی صاحب، اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے، قبر کے اندر گئے، قبر کے اندر جانے کے بعد فرشتے آئے منکر اور نکیر، انہوں نے آ کے کہا من ربک؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ جب کسی سے کلام کرو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ فرشتوں نے کہا اچھا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا آپ سوالوں کے جواب دیں۔ کہتے ہیں نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں پہلے میرے سوال کا جواب دو، پہلے میرے سوال کا جواب۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دفن کرنے کے بعد اوپر بیٹھے ہوئے استغفار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے صحابہ اپنے اس بھائی کے لیے کثرت سے استغفار کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر اس کو دبا رہی ہے۔ صحابی رسول، یہ الگ بات ہے، کچھ علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قبر کا یہ دبانا صحابی سے ایسے تھا جیسے ماں گود میں لے کے اپنے بچے کو پیار سے دباتی، یہ عذاب والا دبانا نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قبر کو دیکھ کے روئے، عثمان غنی جس قبر کو دیکھ کے روئے، اس قبر کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، مجھے یہ بتاؤ جب اللہ نے ہماری تخلیق کی تھی تم نے کیوں منع کیا تھا کہ اللہ اس کو پیدا نہ کر، یہ فساد کرے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب دو۔ کہتا ہے فرشتوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ نے کہا جا اللہ سے پوچھ کے آئے۔ دونوں فرشتے جانے لگے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک کو پکڑ لیا اور کہا کہ ایک جائے، دونوں نہ جاؤ، پتہ نہیں تم واپس بھی نہ آؤ۔ یعنی فرشتے بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ایک کو پکڑ لیا، دوسرے کو بھیجا، دوسرا اللہ کے پاس گیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا عبد القادر چلو ان کو معاف کر دے، غلطی ہو گئی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے قبر میں کہنے لگا ایک شرط پہ معاف کروں گا، ایک شرط پہ۔ سنو وہ شرط جو نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کریں، وہ شرط جو محمد کو نعوذ باللہ شاید یاد نہ رہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اللہ میری ایک شرط ہے، اس کی بنیاد پہ میں تیرے فرشتوں کو چھوڑوں گا، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا۔ کیا شرط ہے؟ کہا آج کے بعد جتنے میرے مرید مر گئے ہیں یا مرنے ہیں یہ کبھی کسی کی قبر میں جا کے سوال و جواب نہیں کریں گے، اللہ تو گارنٹی دے تب ان کو چھوڑو۔ یعنی جو قبر کے اندر محمد الرسول اللہ کا پیروکار ہو وہاں تو جائیں گے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی مرید جو ہیں ان کی قبروں میں نہیں جائیں گے۔ یعنی جو شاید کہ یہ کام محمد رسول اللہ بھول گئے تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی نے کر دکھایا۔ اور یہ کون سا دین اس قوم کو دے کے جا رہے ہو، ان لوگوں کو دے کے جا رہے ہو، آنے والی نسلوں کو دے کے جا رہے ہو؟ ہائے اس وقت مسلمان مرنے والا ہو جاتا ہے جب سفید داڑھی والا سفید جبہ پہن کے دین کے نام پہ ڈانس کرتا ہے اور ٹھمکے لگا کے کہتا ہے یہ ہمارا صوفیزم ہے، ہم اس میں ناچیں گے۔ یہ دین دیا تم نے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟
وحی الہی، قرآن اور حدیث، یہ ہے دین، اس کے مخالفت میں جو کچھ ہے سب کا سب باطل ہے اور رد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل جس پہ میں محمد کی مہر نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو، چاہے اسے مل کے پاکستان کے کروڑوں لوگ بھی کریں، پھر بھی وہ کیا ہے، وہ مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ دین میں کسی قسم کی رد و بدل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی اس میں نہ زیادتی کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اسلام، اگر کوئی یہ شک کرتا ہے کہ دین میں کچھ گنجائش باقی ہے، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مکمل کر کے نہیں گئے۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں اہل بدعت، دین میں نئے نئے کام پیدا کرنے اور پھر کہنا کہ یہ کرنے سے نیکی ملتی ہے، جبکہ وہ کام محمد رسول اللہ نے نہیں کیا، نہ حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، اور وہ کہتے ہیں یہ کرنے پہ نیکی ملتی ہے۔ یاد رکھو، ایسا عمل جس کے کرنے پہ نیکی کا دعویٰ کیا جائے اور وہ کام میرے نبی نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، تبع تابعین نے نہ کیا ہو، وہ عمل بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں نیا کام نکالتا ہے، نیا کام، اور اس کو ثواب سمجھتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے نعوذ باللہ دین پہنچانے میں خیانت کی، کہ نبی نے دین صحیح نہیں پہنچایا، ہم بتائیں گے تمہیں دین کیسے مکمل ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کوئی بات کروں، غور کیجئے گا، جب میں تمہیں کوئی بات کروں تم ویسے ہی آگے کیا کرو، اپنی طرف سے اضافہ نہ کیا کرو، اپنی طرف سے اضافہ نہ کیا کرو۔ نبی کو تو اپنی زندگی میں ایک لفظ اضافہ نہیں، صرف تبدیل کیا تھا ایک صحابی نے۔ سنیے، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، وہ رات کو سونے سے قبل کیا تھا۔ اللہ کے نبی بتائیں، آپ نے فرمایا سونے سے پہلے آپ بھی سن لیں، اگر یہ کام کر کے سوئیں گے، یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق فرمایا جو عمل کر کے سوئے گا، اگر اس کو موت آ گئی گویا کہ اللہ نے اسے دین اسلام پہ سچی موت دی۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ فرمایا برا سب سے پہلے تو نے کیا کرنا ہے؟ وضو بنانا ہے۔ وضو بنانے کے بعد اپنی چارپائی پہ آ کے دائیں کروٹ لیٹ جانا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے، اپنی گال کے نیچے دے کے لیٹ جانا ہے، اور پھر پڑھنا ہے۔ اب دعا سکھا رہے ہیں نبی علیہ السلام، اللہم اسلمت نفسی الیک ووفضت امری الیک وانجات ظہری الیک رہبتا رغبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي، یہ دعا سکھا دی مکمل۔ اس لفظ نے زور اس لیے دیا، ذرا سمجھیے گا، آپ نے یہ دعا سکھلا دی۔ صحابی کہتا ہے میں نے یاد کر لی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے نبی سنیے یہ دعا سنیے۔ کہتے ہیں میں نے پوری دعا سنائی، جب اس لفظ پہ آیا نا وَبِنَبِيِّكَ، میں نے یہاں پڑھ دیا وَبِرَسُولِكَ۔ اللہ کے نبی نے کہا وَبِنَبِيِّكَ، میں نے پڑھ دیا وَبِرَسُولِكَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، وَبِنَبِيِّكَ پڑھ، کیونکہ میں نے جو پڑھایا ہے میرے صحابی وہ پڑھ۔ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی صحابی تبدیل کر سکتا، اور یہاں ترے بڑے بڑے اپنی طرف سے پورا دین
پورا پورا عید بنا دی، پوری کی پوری عید بنا دی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور ملکی لیول پہ چھٹی، پورا ملک چھٹی کرے گی، کیا جی کیا کرنا ہے؟ بدعت منانی، بدعت منانی۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ اس پہ آگے بات کرتا ہوں۔ تو ایک صحابی کو ایک لفظ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، اور یہاں پہ پورا پورا دین بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا جی، بس ہے مولوی صاحب زور نہ لگائیں، یوں نہ کریں فلاں۔ سنو، صحابہ اس قدر محتاط تھے دین کے معاملے میں۔ سنو، نافع بیان کرتے ہیں مستدرک حاکم کے اندر، کتاب الادب، جامع ترمذی کتاب الادب، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ساتھی نے چھینک ماری اور کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ صحابی کے سامنے یہ الفاظ، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بات سن۔ میں بھی کہتا ہوں عام طور پہ، عام ذکر جب کرتا ہوں میں کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں کہتا ہوں، لیکن سن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھینک آئے تو ہمیں سکھلایا ہے کہنا ہے الحمدللہ۔ بات تو اچھی تھی، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، بات تو اچھی تھی، لیکن صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں سکھلایا ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو کہے الحمدللہ، اور دوسری حدیث میں آیا الحمدللہ علی کل حال۔ بس یہ سنت ہے، یہ دین ہے، یہ وحی ہے۔ والسلام علی رسول اللہ دین نہیں ہے، فوراً روک دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں جب یہ بوڑھے ہوئے تو نبینا ہو گیا آنکھوں سے، آنکھیں چلی گئی عمر کے بیٹے کی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں ان کو پکڑ کے ہاتھ سے لے جاتا، مسجد میں نماز بھی پڑھواتا اور واپس بھی لے آتا۔ ایک دفعہ ہم مسجد کے اندر گئے، اذان ہو چکی تھی، اور ایک شخص بار بار کہہ رہا تھا الصلاۃ الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ آؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اس کو بلاؤ میرے پاس ذرا۔ بلایا، اب کیا کر رہا ہے؟ بات تو چنگی کر رہا ہے، کوئی بری تو نہیں کر رہا۔ ہمارے بھی کچھ بھائی صبح فجر کے بعد لگے ہوتے ہیں، اور 5 منٹ رہ گئے، اور 5 منٹ رہ گئے، آ جاؤ نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ نماز پڑھ لو۔ اور سن لو عبداللہ ابن عمر کا فتویٰ سن لو۔ بلایا، کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا نماز اذان کے اندر یہ کلمات موجود نہیں ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح؟ کیا وہ کافی نہیں تھے؟ تو نے بعد میں یہ کیوں پڑھا؟ اور اپنے شاگرد مجاہد کی بازو پکڑی، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، کہا لے چلو مجھے اس مسجد سے، اس بدعی کی مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی کام تو اچھا کیا تھا، یہی کہہ رہا تھا نا آؤ نماز کی طرف۔ اور صحابی نے کیا کہا؟ کہا اس بدعتی اس کی مسجد میں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ اذان سے پہلے صلاتیں ہو رہی ہیں، اذان کے بعد صلاتیں ہو رہی ہیں، اور کہتے ہیں جی لو اچھا کام ہی تو ہے، آؤ یہ بھی اچھا کام تھا۔ اور اس سے بڑھ کے امام دارمی رحمہ اللہ ایک واقعہ لائے ہیں، سعید بن المسیب رحمہ اللہ فقیہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں گیا، عصر کے بعد ایک شخص نفل پڑھنے کو لگا ہوا تھا، میں نے جا کے روکا، اور جب سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے روکا تو کہنے لگا
جناب سعید مجھے بتائیے کیا اللہ مجھے نفل پڑھنے کے معاملے میں عذاب دے گا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھے روک رہے ہیں؟ تو سید رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے نفل پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، اللہ تجھے محمد رسول اللہ کے حکم کو چھوڑنے پہ عذاب دے گا کہ میرے نبی نے منع کیا اور تو پڑھ رہے، تجھے اس وجہ سے عذاب دے گا۔ کیا مطلب؟ نیکی بھی وہی ہے جس پہ محمد الرسول اللہ کی مہر ہوگی، ورنہ وہ نیکی نہیں ہے، چاہے اس میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جائیں، وہ نیکی نہیں رہتی ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، مفسر قرآن، اور شاگرد کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ بیٹھے ہوئے کسی نے آ کے کہا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما آئیے مسجد کے اندر ایک کام ہو رہا ہے۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ سنیے، سنت وظیفہ ہو رہا ہے، سنت کے مطابق وظیفہ ہے، لیکن اس کی ادائیگی غیر مسنون ہے، ادائیگی سنت کے مطابق نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سنت ہے، ذکر سنت ہے، یہ الفاظ سنت ہے، لیکن یہ اونچا اونچا پڑھنا سنت نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور سیدھا مسجد کی طرف گئے اور مسجد کی طرف جا کے کہنے لگے، کہا جو تم میں سے مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ سن لیں، میرا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، میں محمد الرسول اللہ کا خادم خاص، شاگرد خاص، میرے نبی کا مصلی، آپ کے وضو کے برتن اور آپ کا مسواک ہمیشہ میرے پاس رہتا تھا، اور اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم مجھے وضو کروایا کر۔ میں وہ عبداللہ ابن مسعود ہوں کہ میری باریک اور پتلی پنڈلیوں پہ کچھ لوگ ہنسنے لگے تھے، عبداللہ تیری پنڈلیاں بڑی پتلی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں سن لو، تم عبداللہ کی پنڈلیوں پہ ہنستے ہو، اللہ نے عبداللہ کو اس قدر مقام دیا ہے کہ قیامت کے رات جب نیکیوں کا پلڑا لگے گا، اللہ عبداللہ کی یہ پتلی ٹانگیں اس کی نیکیوں میں رکھے گا اور اللہ ان کا وزن احد پہاڑ جتنا کر دے گا۔ اب میں ہوں عبداللہ ابن مسعود، اور جس کے بارے میں کائنات کے حبیب نے کہا تھا عبداللہ جو مسئلہ کیا کرے اس کی تصدیق کر دیا کرو۔ سنو اور لوگوں، ابھی تو محمد الرسول اللہ کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، ابھی تو میرے نبی کے گھر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں یہ سیاہ بدعتیں، نئے نئے دین میں طریقے نکال لیے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ذکر ہی تو کر رہے ہیں۔ کہا ذکر کر رہے ہو لیکن یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الفاظ مسنون ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ محمدی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے روک دیا کہ یہ نیکی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سیاہ بدعت ہے، کالی بدعت، دین میں نئے طریقے نکالتے ہو، منع کر دیا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ عبادت کا جو بھی کام ہو وہ صحابہ رسول سے کو دیکھ کے کیا کرو، اور جو کام جو عبادت صحابہ رسول نے نہیں کی اس کو نہ کیا کرو۔ یاد رکھو تم اللہ کے نبی کے صحابہ سے بڑھ کے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے بڑھ کے تم محمد رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے بھی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، میرے بھائی یہ تو سمجھ لیں کہ میں نے تمہیداً آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں، اصل جو معاملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ دین نام ہے وحی کا، اور دین نام ہے قرآن و حدیث کا، اور قرآن و حدیث کو ویسے مانیں گے
جیسے صحابہ نے مانا، جیسے تابعین نے مانا، جیسے تبع تابعین نے مانا، اس طرح ہی قرآن و حدیث کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ اور جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کام کرے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ وہ بدعت جتنی ہی خوبصورت ہو وہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے بڑی بدعت جشن عید میلاد النبی، میرے نبی نے نہیں منائی، میرے نبی کے صحابہ نے نہیں منائی، تابعین تبع تابعین نے نہیں منائی۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی کہ کچھ لوگ نیکی سمجھ کے اگر کام کریں گے اور اس پہ میرے محمد کی مہر نہیں ہوگی، وہ اللہ کے ہاں قبول، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور چلو تم نے بدعتیں نکالنی ہی تھی، کوئی اپنی گھڑتے، کوئی اپنے مولویوں سے لیتے، تم نے بدعت لی بھی تو کن سے لی؟ اور جاؤ ان اہل بدعت سے پوچھو کہ عید میلاد النبی سب سے پہلے شروع کس کے دور میں ہوئی تھی، اور اس کو بنانے والا، چلانے والا، اور اس کے موقع پہ محافل سجانے والا اور ڈانس کروانے والا اور بڑے بڑے حلوے مانڈے کھلانے والا کون تھا؟ کس نے ایجاد کی؟ اللہ اکبر۔ فاطمی دور کے اندر، شیعوں کے دور کے اندر، رافضیوں کے دور کے اندر ایک شخص جس کا نام ابو سعید کوکبوری بن ابی الحسن المعروف مظہر الدین اربل، اس شخص نے یہ شروع کروایا تھا۔ اور اس کے بارے میں سنیے، لکھتا ہے کون؟ علامہ تقی الدین احمد بن علی، یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے۔ اور یہ ہے کون؟ یہ شیعہ ہے، شیعہ یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارے دور کے اندر، یعنی شیعہ کے دور کے اندر، فاطمی دور کے اندر، ہمارے شیعہ نے کچھ عیدیں بنائی تھی اور سارا سال وہ عیدیں منایا کرتے تھے۔ اور اس میں لکھتا ہے کہ سب سے پہلی جو عید ہم نے منائی وہ عید میلاد النبی تھی، وہ ہم نے ایجاد کی۔ اور اس کے بعد عید میلاد علی، وہ بھی ہم نے منائی۔ عید میلاد فاطمہ، یہ بھی ہم نے منائی۔ عید میلاد حسن و حسین، یہ بھی ہم نے بنائی تھی۔ کہتا ہے کہ یہ 4 عیدیں ہم نے بنائی ہیں، ہم نے شروع کی ہیں۔ اور یہ شخص شاہ اربل کیا کرتا تھا؟ ہاں، یہ بڑا ظالم جابر تھا، عورتوں بچوں کو قتل کر دیتا تھا، مال لوٹ لیتا تھا لوگوں کے، اور جس عورت پہ نظر آ جاتی اس کی عزتیں برباد کر دیتا تھا، اور سارا پیسہ لوٹ کے دین پہ لگاتا تھا، دین پہ بھی لگاتا تھا۔ کون سا دین؟ یہی دین جس کو یہ دین کہتے ہیں، بدعت۔ میں نے کہا دین کہتے ہیں وہی کو، بدعت دین نہیں ہے۔ یہ بدعت پہ لگاتا، اور کس طرح لگاتا تھا سنیے۔ جب کبھی یہ عید میلاد النبی مناتا، 5000 بکریاں بھونی جاتی تھی، 5000 بکریاں، اور اس کے ساتھ 10,000 مرغیاں، ان کو بھونا جاتا تھا۔ 100 گھوڑے ان کو ذبح کر کے یہ بھنواتا تھا، اور 1,00,000 مٹی کے پیالے بنواتا تھا، اور 20,000 یا 30,000 کے قریب حلوے کی پلیٹیں بنواتا تھا۔ اور اس کے بعد 3,00,000 درہم دینار اپنے دور میں خرچ کر کے بڑے بڑے ملا، سرکاری ملا، ان کو بلاتا، صوفی، ناچنے والے، گانے والے، ان سب کو بلا کے پوری رات محفلیں سجایا کرتا تھا۔ 8 ربیع الاول کو یہ شروع کرتا تھا، اور 12 ربیع الاول تک یہ شخص محفلیں اور ڈانس اور جھومر اور صوفیہ کے ڈانس یہ کرواتا تھا، اور یہ سارا خرچہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے یہ عید کسی نے نہیں منائی تھی۔ اس کو شروع کرنے والے شیعہ ہیں، اور اس میں عمل کرنے والے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ ہم سنی ہیں۔ کون سے سنی ہو بھائی؟ کون سے سنی نے عید میلاد النبی شروع کی ہے؟
کس نے اس کی ابتدا کی ہے؟ لاؤ تمہارے پاس کوئی حوالہ ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو۔ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے یہ کام شروع کیا پھر اس نے سوچا کہ میرے مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ ایک سرکاری ملا کو بلایا، ابی الحسن کو بلایا اور اسے کہا کہ ایک کتاب لکھو جس میں دلائل دو، دلائل کہ عید میلاد النبی مناؤ، عید میلاد النبی مناؤ۔ اس نے دلائل دیے من گھڑت، کیونکہ اس کے بارے میں جو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ کیسا بندہ تھا، سب کہتے ہیں وہ کذاب تھا اور محدثین کے اوپر جھوٹ بولتا تھا، اور کسی محدث نے اس کی کوئی حدیث نہیں لی، کوئی روایت نقل نہیں کی، انتہائی کذاب اور جھوٹا شخص تھا۔ اس نے اپنی طرف سے من گھڑت ایک کتاب لکھ دی اور وہاں سے یہ کتاب چلتے 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 پاکستان بھی پہنچ گئی۔ اللہ اکبر! اس بدعت کے اوپر دلائل دیے جاتے ہیں، اور دلائل کسے دیتے ہیں؟ ہمیں۔ وہ ہمارا تو منہجی قرآن و حدیث ہے، ہمارا تو منہجی، ہمارا تو راستہ قرآن و سنت ہے، تم ہمیں دلائل دیتے ہو۔ اور دلائل کیسے؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں آیا ہے، صحیح بخاری میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ابو طالب نے انگلی کا اشارہ کیا کہ جاؤ صوبیہ جو غلام تھی، جو لونڈی تھی، جا تجھے آزاد کیا، جا تجھے آزاد کیا، اور صحیح بخاری میں آیا ہے۔ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحیح بخاری میں احادیث بھی موجود ہیں، آثار بھی موجود ہیں، اقوال بھی موجود ہیں، اور جس عروہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے اس کی سند ہی مرسل ہے، یعنی آسان معنی میں ضعیف ہے، وہ پہنچتی بھی نہیں ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عباس ہیں، اور جب وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں اس وقت کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، جب مجھے یہ خواب آیا تھا، اور خواب میں اللہ نے کہا تھا کہ ابو طالب جس انگلی سے اشارہ کر کے صوبیہ کو آزاد کیا، اس انگلی کو عذاب نہیں ہو رہا، یہ کوئی حق نہیں ہے۔ کسی کافر کا خواب ہمارے لیے دلیل، کسی کافر کا خواب ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ اور پھر یہ عمل ابو طالب کا تھا، ہمارا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے، اور یہ ضعیف روایت پیش کر کے اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، میں کچھ دلائل آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھ دوں۔ ایک پمفلٹ شائع کیا جاتا ہے، مجھے کل بھی ایک دوست نے بھیجا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ 11 سوال وہ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی بدعت ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام بھی بدعت ہے، یہ کام بھی بدعت ہے، یہ کام بھی بدعت ہے۔ سن لیں پہلے بدعت کی تعریف کیا ہے دین کے اندر، غور کیجیے گا، دین کے اندر ایسا نیا کام گھڑ لینا اور اسے نیکی سمجھنا جو محمد رسول اللہ نے نہ کیا۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایسا کام جسے نیکی سمجھ کے نیا کام گھڑ لیا گیا ہو جو محمد رسول اللہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اب ان کا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 1، ہر سال سعودی عرب کے اندر جشن وطنی منایا جاتا ہے، ہر سال سعودی عرب اپنے ملک کا جشن مناتا ہے آزادی کا۔ یہ سوال ہے، آپ عقل کے اندازے لگائیں۔ اچھا جی، سعودیہ عید مناتا ہے خوشی کس کی؟ ملک کی، اپنے ملک کی آزادی کی۔ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ یہ دین ہے؟ کبھی کہا یہ ثواب کا کام ہے؟ کبھی انہوں نے کہا اس بات کو؟ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں تم بھی کہو میلاد النبی کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں، محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس پہ کوئی اجر نہیں ملتا، جاؤ نکالو تم بھی۔ لیکن دکان بند ہو جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، لوگ کہیں گے جب ثواب ہی نہیں ملتا تو پھر ہم گھوڑے کیوں نکالیں، کیوں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو تیار کروا کے میک اپ کروا کے روڈوں پہ کھڑے کریں اور کہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، ہم کیوں کریں جب اس کا اجر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ یہ سوال بنتا ہی نہیں کیونکہ وہ اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کرتے۔ نمبر 2 کہتے ہیں جی ہر سال بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے،
بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے گھر کو غسل دو، میرے گھر کو غسل دو، اور دیا جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے دور میں بھی دیا گیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب المغازی، صحابہ کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم ٹوٹ پڑے کس پہ؟ زمزم کے کنویں پہ، اور بالٹیاں اور ٹاپ اور جو برتن تھے بھر بھر کے ہم نے بیت اللہ کو غسل دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ عمل قرآن سے بھی ثابت ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح تیسرا سوال کیا جاتا ہے، ہر سال غلاف کعبہ کیوں بدلتے ہیں؟ غلاف کعبہ کیوں بدلتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے جب سے گھر بنایا ہے اس وقت سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک، جب اہل شرک مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا بیت اللہ، اس وقت بھی یہ غلاف تبدیل کیا جاتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کئی عمل ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا تھا، کیونکہ بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، اس کی تعظیم کرنا اللہ کا حکم ہے، اس کو خوبصورت اور صاف ستھرا رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے غلاف چڑھایا جاتا ہے تاکہ بیت اللہ کو ہاتھ لگا کے یہ لوگ میلا نہ کر دیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ غلاف تھا، چڑھایا جاتا تھا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے اللہ یا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے میں تیری دعا نہیں سنتا کیونکہ تیرا کھانا پینا پہننا سب حرام ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ غلاف کعبہ اس وقت بھی موجود تھا اور تبدیل کیا جاتا تھا۔ ہاں، جو حق ہے وہ حق ہے، جو ٹھیک نہیں ہے وہ میرے خلاف بھی ہوگا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو سونے کے ساتھ لکھا جاتا ہے ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے کیونکہ اس کو اسراف ملایا جائے گا۔ امت غربت سے مر رہی ہے، امت اپنے بچے مار رہی ہے، امت رو رہے ہیں کہ سردیاں آ رہی ہیں کپڑے نہیں ہیں، امت رو رہی ہے مسلمانوں ہماری مدد کرو، امت کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، اور ہم بیت اللہ کے اوپر قرآن کی آیات لکھیں سونے کے دھاگوں کے ساتھ۔ ہاں یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غلاف بالکل ثابت ہے اور اس پہ عمل کرنا کوئی بدعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مکہ مدینہ میں تہجد کی اذان دی جاتی ہے جبکہ حدیث میں نہیں ہے۔ کس نے کہا حدیث میں نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری حدیث نمبر 620 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک تہجد کی اذان دلواتے تھے اور ایک فجر کی اذان دلواتے تھے۔ دیکھیں بدعت وہ ہوتی ہے جس کا اصل موجود نہ ہو، جس کا اصل موجود نہ ہو، جس کا کچھ بھی موجود نہ ہو۔ یہاں پہ ایک عمل ہمیں مل رہا ہے جو سحری کے ٹائم اور فجر کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی اور فجر کی اذان دلواتے تھے، اس لیے اس سنت پہ آج بھی مکہ مدینہ کے اندر عمل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں جی کہ مدارس کے اندر ختم بخاری کا درس کرواتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی ہمارا اشتہار پڑھ لیں، ہم جب بھی تقریب لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ تقریب صحیح البخاری، ٹھیک ہے؟ تقریب کسے کہتے ہیں؟ فنکشن۔ ہم نے کبھی نہیں لکھا کہ یہ ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا اس طریق کو ہے یا اس طریق کو سارے جمع ہوں، جو نہیں آئے گا وہ وہابی ہوگا، جو نہیں آئے گا وہ گستاخ ہوگا۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ ہی ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو اس طرح کا عمل سمجھتے ہیں کہ جس پہ جناب ہم سنت کی مہر لگائیں۔ یہ تقریب ہے، جیسے سکولوں میں سالانہ تقریبیں ہوتی ہیں اسی طرح مدارس کے اندر ایک تقریب ہوتی ہے کہ ساتھیوں نے طلباء نے بخاری شریف مکمل کی ہے، وہ آخری حدیث ایک عالم کے سامنے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو سند دے دی جاتی ہے۔ ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے، ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے، یہ ایک تقریب ہے، اس سے بڑھ کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اجتماعات کرتے ہو،
درس کرواتے ہو، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ہاں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کا حکم دے، برائی سے لوگوں کو روکے. ہم اس قرآن کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے جگہ جگہ اجتماعات کرتے ہیں چھوٹے بڑے، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دیتے ہیں. اور یہ درس عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو بھی دیا کرتے تھے، ان سے بھی یہ ثابت ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں جی صحابہ کی وفات یا ان کی پیدائش کا دن تم بھی مناتے ہو، تم بھی مناتے ہو. اب سوال بڑا کریٹیکل ہے، مضبوط سوال، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے کہ ان کے دنوں کو منایا جائے. جو حق ہے وہ حق ہے. قرآن و حدیث میں اس کی نص موجود نہیں ہے کہ صحابہ کی وفات یا پیدائش پہ پروگرام یا جلسے اور جلوس کیے جائیں. سنیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، جو محمد رسول اللہ کے صحابیات اور نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہتا ہے. وہ ایک بڑا طاقتور گروہ ہے جو معاشرے میں میڈیا پہ بیٹھ کے سر عام صحابہ پہ زبانیں چلاتا ہے. اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر جب صحابہ کو کہا گیا کہ یہ بے وقوف ہیں، اللہ نے ان کا جواب دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بکواسیں کرتے ہیں ان کا جواب دینا اللہ کا طریقہ ہے. ہمیں اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے، اور صرف ان کی پیدائش اور وفات کے وقت نہیں بلکہ پورا سال ہمیں یہ مضمون بیان کرنا چاہیے. صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام بیان کرنا چاہیے. کوئی دن مخصوص نہیں کرنا چاہیے. پورا سال صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کا حکم ہے، محمد کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. اس لیے ہم کسی ایک خاص دن کو مخصوص نہیں کرتے. ہم انشاءاللہ پورا سال صحابہ کی عظمت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح کہتے ہیں جی عید، جشن عید میلاد النبی کسی نے منع تو نہیں کیا، نہ نبی نے منع کیا، نہ صحابہ نے منع کیا، نہ محدثین نے منع کیا، کسی نے منع تو نہیں کیا. اچھا کسی نے منع نہیں کیا، چلیں ایسے کریں آج گھر جائیں، اور ہے تو بڑا مشکل کام، مرغی خریدنا بھی ہے، مرغی خریدنا بھی بڑا مشکل کام. یہ قوم جو ہے نا بعد میں سوچتی ہے. جب اگر کوئی اچھا مشورہ دے دے بھائی گھروں میں مرغیاں پالو تو اس ٹائم نہیں مانتی، بعد میں لائن لگ کے 550 روپے برائلر خریدتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا ہے، اس مرغی کو لو، گھر میں جاؤ، خرچہ کرو تھوڑا سا، پھر مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ کسی نے منع تو نہیں کیا. مرغی پکڑو اور اوپر پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ذبح کر دو. ذبح ہو گئی، اور بولو ذبح ہو گئی. کہاں لکھا ہوا ہے منع؟ مجھے دکھاؤ. کہیں پہ لکھا ہے یہ منع ہے؟ کہیں پہ لکھا ہے یہ منع ہے؟ کہیں نہیں لکھا. ہاں میں بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے. میرے محمد نے فرمایا تھا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ایسا عمل جو میں محمد کی سنت سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے. اس لیے مرغی ذبح کرتے ہوئے اگر کوئی درود شریف پڑھے گا تو اس کا ذبیحہ تسلیم نہیں ہوگا، جبکہ درود شریف اچھی چیز ہے. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. جی اسی طرح اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتا ہے، ظہر اور عصر کی فرض رکعتیں کتنی ہیں جی؟ کتنی ہیں جی؟ اور سوئے پڑے ہو 4 ہیں. اگر کوئی 5 پڑھ لے کہیں منع ہے، کوئی 3 پڑھ لے کہیں منع ہے. جاؤ دکھاؤ ہمیں کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے. یہ کون سی بات ہے کہ منع کسی نے کی؟ منع کی ہے میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نظر نہیں آ رہا. اور اسی طرح کوئی شخص ایک اذان دیتے ہیں کچھ لوگ علی ولی اللہ، اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا ہے. اگر منع کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ان کی اذان بھی، چلو آج سے ہمارے سنی بھائی اپنی اپنی مسجدوں میں یہ اذان دینا شروع کر دیں. منع تو نہیں ہے کہیں پہ، منع تو کہیں نہیں ہے. 2 پھر اذان، اس وقت ہمیں آنکھیں دکھائیں گے کیوں، ہم کیوں دیں بھائی 2. منع تو کہیں نہیں ہے. ہر رکعت کے اندر کتنے سجدے ہیں جی؟
کتنے سجدے ہیں؟ اور 2 ہے نا، اگر کوئی 3 کر لے تو 4 کر لے تو منع ہے، دکھاؤ کہاں لکھا ہوا۔ او اللہ کے بندو، اپنے عقل کا کوئی علاج کرواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے منع کر دیا ہے، قرآن میں بیان کر دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اللہ دیں اسے پکڑ لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان سب نے کوئی ایسا عید، جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ اپنی ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو روڈوں پہ نیلام نہ کرو اللہ کے لیے۔ ان کو میک اپ کرا کے کوئی حور بنا کے نکال دیتے ہو ہیں، کبھی تم جناب کچھ بنا کے نکال دیتے ہو، اور یارو کچھ تو شرم و حیا کر لو۔ ہم نے کب انکار کیا ہے؟ اللہ کی قسم، جس سینے میں حب رسول نہیں ہے وہ سینہ ہی کافر ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ لیکن جس طرح تم منا رہے ہو، اللہ کی قسم میرے محمد نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، میرے نبی کے صحابہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی بدعت، گمراہی اور جہنم کے راستے پہ لے جانے والا عمل جشن عید میلاد النبی ہے۔ اللہ تعالیٰ